بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتب علیکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دھیان سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس قدر گناہ کرتے رہو کہ آسمانوں کی اونچائیوں اور بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، اتنے گناہ کرو اور پھر تم توبہ کرو تو بھی اللہ تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے۔ آگے جو حدیث آئی تھی اس حدیث میں بتلایا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ ہے، معصوم ہے، اس کے باوجود ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ ذرا زور سے بولیے، کتنی بار؟ بے گناہ، معصوم ہے، نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ آخری حدیث کل پچھلے ہفتے گزری تھی۔ آج کی حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک چھو جائے اور پھر تم توبہ کر لو تب بھی اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی گناہوں کے بعد توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے توبہ کرنا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارا پروردگار اس توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں جاری۔ معلوم ہوا توبہ کے بعد گناہوں کی معافی، اور گناہ سے انسان پاک ہو گیا تو جنت میں داخل۔ بولو بھائی، گناہوں سے پاک ہو گیا تو جنت میں سیدھا داخلہ ہو جائے۔ اس لیے آدمی گناہوں سے بچے، ایک کام ہے، اور گناہ ہو جائے یہاں تک کہ آسمان کی بلندیوں تک چھونے لگے تو ابھی بعد میں توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ پسند نہیں، توبہ پسند ہے۔ ذرا زور سے بولو، کیا پسند ہے؟ گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، مگر فرمایا پھر تمہارا جو آخر میں کام کرنا ہے وہ توبہ کرنا۔ گناہ کرنے والے آج کل بہت ہیں مگر توبہ کرنے والے نہیں۔ اس امت میں توبہ کا احساس ہی نہیں، اسی تو پوری دنیا میں مار پڑ رہی، دیکھو آپ، مگر لوگوں کو احساس نہیں۔ استغفار کا معنی یہ ہے گناہوں سے معافی مانگنا اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانا، اس کا نام توبہ ہے۔ آگے ایک حدیث آ رہی، اور ایک بار نہیں کئی بار وہ حدیث آئی اس باب میں کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، حدیث کا مطلب میں بعد میں سمجھاتا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کے بعد، زور سے بولو، توبہ کرے گی۔ اس حدیث میں اس امت کی کمزوری بتلائی گئی کہ وہ امت ایک ہی کام کرتی، بس گناہ کرنا، اور کون سا کام نہیں کرتی؟ زور سے بولو، توبہ نہیں کر رہی۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو فرمایا ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کے بعد توبہ کرے، تو اللہ کو توبہ پسند ہے اور یہ امت توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں، گناہ کے بعد اس گناہ سے توبہ ہو جانی چاہیے، دوبارہ اس گناہ کی طرف آدمی نہ جائے۔ ایک آدمی بہت گنہگار تھا، حدیث میں یہ واقعہ بالکل صحیح حدیث میں، اس میں 3 آدمیوں کے گناہوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ اس میں ایک وہ آدمی تھا جس کو ایک عورت پر پوری طرح قابو مل گیا تھا، اس نے پکڑ لیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، بنی اسرائیل۔
اور اس عورت کے کپڑے تک نکال دیے گناہ کرنے کے۔ اب آپ حدیث کے الفاظ دھیان سے سنو، کیا نصیحت دی جا رہی اس حدیث میں۔ اللہ نے اس کی توبہ کیسی قبول کر لی۔ وہ عورت کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں، اب گناہ کرنے کی تیاری۔ اس عورت کی زبان سے صرف اتنا جملہ نکلا، وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور میرے خاتم کو مت توڑ، اللہ سے ڈر، بس اتنا کہنا ہوا کہ تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ مجھ جیسی غیر محرم عورت کو تو پکڑ کر زبردستی زنا کاری کر رہا ہے، تجھے اللہ کا ڈر نہیں؟ تو اللہ سے ڈر، جہنم کی آگ سے ڈر، بس یہ جملہ کہا، بس اتنا، اور وہ آدمی زنا کاری سے ہٹ گیا۔ اس کے بدن پر کنٹرول کر لیا تھا اس نے، حدیث میں، اور لکھا ہے زندگی بھر زنا کاری کرتا تھا، مگر اس عورت کا قصہ بنا اور پہلی بار ایسا ہوا کہ زنا کرنے سے پہلے دل میں سچی توبہ کر لی کہ اللہ دوبارہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو فرمایا اسی ٹائم پر اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ سچے دل سے گناہ سے بچ کر ہٹ گیا وہاں سے۔ بھائی زور سے بولو نا، ہٹ گیا تو توبہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، اور کوئی نہیں تھا وہ دو کے سوا۔ اس عورت نے صرف اتنا کہا، اللہ کے لیے ڈر اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر، تو مجھ جیسی جو ہے نامحرم عورت پر تو کنٹرول کیوں کر رہا، تو اس گناہ سے بچ جا۔ ہمارا یہ اس کے بدن پر سے اٹھ کھڑا ہوا، اور جو زندگی بھر زنا کاری کی تھی اس نے توبہ کر لی تھی کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، اب دوبارہ نہیں کرنا۔ اسی وقت جب وہ ہٹ گیا اس عورت سے، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیا۔ ایسے ہی تین ساتھی تھے، وہ ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے، ایک غار میں آرام کرنے کے لیے سوئے تھے۔ اچانک وہ گفا میں سے اوپر سے پہاڑ آیا، پتھر آیا، اور ایسا پتھر آیا کہ گفا بالکل بند ہو گئی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ سے کہا کہ اللہ اگر ہماری زندگی کے کوئی گناہ ہو تو معاف فرما دے، اور فلاں نیکی ہم نے اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کی تھی، اللہ اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ دل سے توبہ ہوئی اور آٹومیٹک وہ پتھر لڑک کر جو ہے باہر نکل گیا، ان کے لیے راستہ نکل گیا۔ دعا میں پاور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھیجا ہے، مائنڈ ہے۔ عبادت سے بھی پاور اللہ نے دعا میں رکھا، اس لیے حدیث میں فرمایا دعا سلاح المومن، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مگر ہم اللہ کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں۔ اس امت کی کمزوری یہ ہے، گناہ کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے۔ اس لیے حدیث ہے، یاد رکھو، فرمایا کہ اگر تم نے گناہ کے بعد توبہ نہیں کی تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، اور زور سے بولو گناہ کے بعد توبہ کرے گی۔ اللہ کو گناہ پسند نہیں ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، وہ اصل سمجھا رہے ہیں کہ یہ امت گناہ تو کر رہی ہے مگر دوبارہ زور سے بولو سبق یاد ہو جائے، مگر توبہ نہیں کرتی۔ یہ ہے اصل چیز، اللہ کو توبہ پسند ہے، اس لیے استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ آج تقریباً 94 100 میں 6 کم تھے پیشنٹ، کتنے؟ 100 میں 6 کم۔ زیادہ تر لوگوں کو میں نے جو چٹھی لکھ کر دی، لوگ تکلیفوں کے لیے آتے، اس میں پہلے نماز، ایک چٹھی تیاری، ہر نماز کے بعد دعا مانگو، ہر مومن کی ایک دعا نماز کے بعد قبول ہوتی۔ 5 اگر آپ دل سے مانگو گے نا، 5 نمازوں میں 5 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے 99 نام پڑھ کے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں
کہ میرے جو یہ 99 نام پڑھ کر جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہونا. آج ایک عورت آئی تھی، یہ امریکہ جا کر آئی. امریکہ کی فائل جب بھی یہ لے کر جاتی تھی، اس کے رشتہ دار وہ پھاٹ دے کے پھینک دیتے تھے. امریکہ ایمبیسی کا مجھے دیکھ کے یوں کر کے فائل پھینک دیتے تھے. برس ہو گئے. یہ رمضان سے پہلے آئی تھی میرے پاس، 6 مہینے پہلے، رمضان سے 6 مہینے. آج وہ آ کر گئی تو میرے لیے ڈرائی فروٹ وہاں سے اور کچھ چاکلیٹیں تھی، میں نے سب کو تقسیم کر دی وہاں پر. یہاں جو میرے لیے ہدیہ لاتے ہیں گھر کبھی نہیں لے جاتا، وہیں تقسیم کر دیتا ہوں. کوئی اولاد کی خوشخبری کے مٹھائی لاتا ہے تو میں وہیں تقسیم کر دیتا ہوں کہ سب شریک ہو جائے. میں نے یہ اس کو پڑھنے کے لیے دیا تھا. میں نے کہا میرے پاس محنت کرا رہا ہو تو کرنے والے ہو تو میں لکھ دوں کہ میں انشاءاللہ ضرور کروں گی. کہ میرا انٹرویو بھی نہیں لیتے، جب بھی فائل رکھتی ہوں میرے سب رشتہ دار ہیں وہ مجھے بلا لیں. اس نے چند مہینے پڑھے اور وہاں سے لیٹر آیا کہ آپ یہاں آ جاؤ. رمضان سے پہلے ویزا مل گیا، ابھی 3 مہینے امریکہ رہ کر آئے. ہمارا یقین کمزور، آج تک پڑھا نہیں، مگر یقین جب مضبوط ہوا اور پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈال دی اور اللہ ہی نے کام کیا. بولو بے شک ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے کلام ہے. اور استغفار، روزی میں بھی تکلیف ہو، حدیث میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا. اور کہیں بھی تکلیف میں رکو، اللہ کے 99 نام، 99 پائس نیمز آف اللہ روز ایک بار پڑھو، ایک بار زیادہ، اور پھر دعا مانگو دل لگا کر. وہ دعا دل لگا کر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سب مسائل آسان کرے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ امت گناہ تو کر رہی ہے مگر توبہ نہیں کر رہی. اور اللہ کو کیا پسند ہے بولو؟ توبہ. یہ چیز ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور گناہ کے بعد پھر توبہ کرے گی. اس حدیث میں مین چیز توبہ سمجھا ہے. قرآن میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو سب مل کر توبہ کرو، شاید اللہ کرے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان غلطی ہو جاتی ہے مگر اس غلطی پر ہمیشہ قائم رہنا یہ انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے. توبہ کر لینی چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قاعدوں کے مطابق اپنی غلطی کو ختم کر دے تو گناہ سے پاک ہو جائے. جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انداز اختیار کیا اور اپنے آخرت کے عذاب کو دنیاوی سزا پر ترجیح دے کر اپنی آخرت سنوارنے کا سوچا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے گناہ قبول کرنے کے بدلے اس پر وہ رحمت نچھاور کیا کہ اگر مدینے کے تمام لوگوں پر تقسیم کر دی جاتی تو بخش دیے جاتے. قصہ کیا ہوا تھا دھیان سے سنو. علقمہ بن وائل کندی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے ارادے سے باہر نکلی. اس زمانے میں شروع اسلام میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، ان کا آنے جانے کا راستہ الگ تھا، ان کا کمرہ الگ تھا، ان کا آنے جانے کے راستے الگ تھے. راستے میں ایک آدمی مل گیا، اس عورت کو زمین پر دے مارا اور اس سے ساتھ بدکاری کی. اس عورت وہ چیخو پکار کرنے لگی. وہ آدمی چل دیا، اپنا غلط کام کر کے نکل گیا. اس کے پاس سے کوئی دوسرا شخص گزرا تھوڑی دیر کے بعد. اس نے اسے بتایا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ بدکاری کی. عورت نے بتایا. پھر وہ مہاجرین کے جماعت کے پاس سے گزری. وہ عورت
مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جو مکے سے مدینہ آئے تھے، جن کو نکال دیا تھا مکے والا، وہ مدینے میں آ کر رہتے تھے، وہ مہاجر کہلاتے۔ ان کے پاس سے گزری اور انہیں بتایا کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ مہاجرین اس کے پاس گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر اس عورت کے سامنے لے آئے۔ اس نے کہا یہی آدمی ہے۔ وہ مہاجرین اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کو لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا دینے کا حکم دیا تو ایک دوسرا آدمی جو در حقیقت گنہگار تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بدکاری کرنے والا یہ شخص نہیں ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول، وہ بدکاری کرنے والا میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا تو اب گھر چلی جا، اللہ تعالیٰ نے تجھے تو معاف کر دیا کہ تیرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، تو خوشی کے ساتھ تو نے گناہ نہیں کیا ہے۔ پھر پہلے والے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کلمہ کہا۔ اپنے جرم کا اقرار کرنے والے اور اپنے جرم کا اقرار کرنے والے زنا کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو سزا دے دو، اور فرمایا اس اقرار کرنے والے آدمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی بخشش کر دے۔ اس عورت کے ساتھ زبردستی زناکاری ہوئی، وہ نماز کے لیے آئی تھی۔ عورت یہ سمجھی کہ یہی آدمی تھا، اس نے ایک اور آدمی کو بتایا۔ پھر وہ عورت نے مکہ سے جو مسلمان آئے تھے مدینہ، انہیں بتایا کہ یہ آدمی ہے۔ چہرے مکھرے سے ذرا قریب لگا ہوگا اس عورت، وہ تو چل دیا تھا زنا کاری کر۔ جب اس مرد کو مہاجرین لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کا حکم دیا کہ اس کو زناکاری کی سزا دو۔ جب سزا دینے کے لیے بالکل تیاری تھی تو ایک اور آدمی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جس کو سزا دے رہے ہیں یہ آدمی بغیر قصور کے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس عورت کے ساتھ گناہ کرنے والا میں شخص تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو سزا دو، یہ اقرار قبول کر لے۔ مگر سزا دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی نے اقرار کر لیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کر لیا، یہ غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، مگر میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ اس گناہ سے میں نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اس آدمی نے اس گناہ کرنے کے بعد اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے، جس میں غیر مسلمین بھی رہتے تھے ان کو چھوڑ کر، فرمایا اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کی بخشش کر دے۔ ایسی توبہ کی تھی۔ پچھلی حدیث اور یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے۔ زور سے بولو، گناہ تو انسان سے، مگر کمزوری ہماری بتلائی جا رہی ہے کہ گناہ کے بعد یہ امت توبہ، زور سے بولو، نہیں کر رہی۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ حدیث میں کہ اگر تم گناہ کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے اور زور سے بولو گناہ کے بعد پھر وہ توبہ کریں گے۔ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ گناہ کرانے کے لیے پیدا نہیں کریں گے اس کو، کہ گناہ تو آپ بھی کر رہے ہو، مگر یہ امت کی مار کمزوری یہ ہے کہ یہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کر، اسی لیے اللہ کی طرف سے مار پڑ۔ آج مسلمانوں میں دیکھو زنا کاریاں
خوشی خوشی زینہ کاریاں، یہ موبائل کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، بے حساب زینہ کاری، اسی لیے تو آپ دنیا بھر میں حالات دیکھ رہے ہیں۔ کنواروں کی بات چھوڑو، شادی شدہ مرد اور عورتیں اس کام میں مشغول ہیں جن کے پاس اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے۔ اس لیے میں آپ کو پچھلی بار بھی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، جو گھروں پر سن رہے ہیں، انڈیا میں، گجرات میں، باہر کے ملکوں میں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعا میں ایک دعا یہ بڑھا دو اللہ کے سامنے کہ اللہ زینا تو بہت دور، زینا کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ آج کل یہ گناہ بہت عام ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدھ دکا کہیں سننے میں آتا تھا، مگر اب فحاشی عام ہو گئی، بے شرمی، بے حیائی عام ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں ابھی 1.5 مہینے پہلے جودھپور گیا تھا، راجستھان میں تھا۔ جودھپور پرانا تاریخی شہر ہے، اتہاسک شہر ہے، ہسٹوریکل سٹی۔ تو اس کے روڈ بہت چوڑے چوڑے نہیں ہیں، روڈ ہیں مگر اتنے چوڑے نہیں کہ ہمارا جو مین روڈ جا رہا ہے اس کا پونا حصہ سمجھو، یہ تھوڑا زیادہ ہے۔ اور سٹی بہت بھرچک ہے، پبلک بہت زیادہ، 4 ویل گاڑی آمنے سامنے ہو جائے تو بہت دھیمے دھیمے جانا پڑے۔ دوستوں نے کہا کہ آپ رکشے میں چلے جاؤ، جمعہ پڑھانی ہے، آپ کو بیان کرنا ہے، تو میں رکشہ اختیار کیا ہوں۔ اب بھیڑ اتنی زیادہ کہ اللہ کی پناہ، یہ میری آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ کہہ رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لینا صرف کہ یہاں کیا نہیں ہوتا ہوگا۔ انڈیا میں یہ ہے تو یورپ امریکہ حال کیا ہو۔ سامنے جب بھیڑ ہو گئی تو آمنے سامنے گاڑیاں آ گئی، بھئی رش ہوگا تو گاڑیاں ہوگی نا آمنے سے۔ ادھر سے ایک رکشہ آ رہے، ادھر سے 2 رکشے میں ایسے بھرے ہوئے تھے میرے سامنے، ادھر بھی ادھر بھی، اس میں صرف جوان لڑکیاں تھیں اور صرف اندر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فراک، شلوار، اسکرٹ، ٹاپ، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ جودھپور راجستھان کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے میرے ساتھ جو جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، میں نے کہا ہمارے سورت میں، ہمارے گجرات میں میں نے کبھی نہیں دیکھا، حالانکہ ہمارا گجرات تو بہت فارورڈ ہے۔ کہا مولانا یہ فورن کی لڑکیاں ہیں، یہاں 5 اسٹار ہوٹل میں رکی۔ میں نے کہا دوسری اس کے ساتھ جو ہے وہ تو انڈین کلر لگ رہے ہیں۔ تو کہا ان کو دیکھ کر وہ یہاں گائیڈنس کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کپڑے اتار دیے۔ 2 رکشے بھرے ہوئے تھے، 2 رکشے۔ آپ سوچ لو ذرا، اندازہ لگا لو، یعنی جس عورت کو اللہ نے شرم حیا کی چادر دی ہے، شرم حیا کی چادر دی، وہ روڈوں پر ایسے ننگے کپڑے، جو اندر کے کپڑے ہیں، اونلی اندر کے کپڑے، آپ سوچ لو تو ہوٹلوں میں کیا ہوتا ہوگا۔ اپنی رضامندی سے کیا گناہ کم ہوتے ہوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم اور زنا کاری عام ہو جائے، عام کا مطلب کوئی گلی کوچا، کوئی گاؤں باقی نہیں، وبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ ابھی 3-4 دن پہلے دلی، ہریانہ، پنجاب میں خطرناک زلزلہ ہے، خطرناک۔ ترکی میں آیا، ابھی یہ 5-6 دن ہوئے تو ترکی میں آیا 5.9 کا، 8-10 آدمی شہید ہو گئے اور 50 آدمی تو پہلے ہی جھٹکے میں گھائل تھا۔ کئی نقصان ہوا ہے، واپس دوبارہ بلڈنگوں کو کافی نقصان ہوا۔ اسلامی کنٹری ہے مگر ان کے ڈریسز یورپ کی طرح ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ سب گناہ عام ہو گئے۔ پانی دے دو ذرا۔ تو اتنا یاد رکھو کہ گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتے ہیں مگر امت میں توبہ کی بہت کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے پھرتے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، آیت کا ترجمہ سن، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن سے جب کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا بنایا کرو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو۔ ایمان نیا کب بنے گا؟ دوبارہ زور سے بولو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب پچھلی بار جو گناہ ہوا تھا کلمہ دوبارہ، اگر ایسا گناہ ہوا کہ آدمی ایمان سے بھی نکل گیا ہو تو دوبارہ آدمی ایمان میں داخل ہو جائے اور پھر توبہ کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر آخر اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخشنے والا؟ صرف اللہ ہی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، قرآن میں دیکھو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور وہ لوگ علم کے باوجود کسی برے کام پر اڑے نہیں رہتے، یعنی دوبارہ اس گناہ کو زور سے بولو کرتے، توبہ کر لیتے۔ یہ لوگ جنتی لوگ، گناہ تو ہو جاتے دوبارہ اس گناہ کی طرف، شراب پیتا ہے دوبارہ نہ پیے، جوا کھیل رہا ہے دوبارہ نہ کرے، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے، زنا کر رہا ہے توبہ کر لے، حرام روزی کما رہا ہے توبہ کر لے، سودی کاروبار کر رہا ہے توبہ، کوئی بھی گناہ ہو اب ایک بار اس سے ہٹ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ شان ہو پوری طرح آدمی کو صاف کر دیتا ہے گناہ سے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء کا کہنا ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر گناہ کا تعلق، اب سنیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کی 3 شرط، یعنی ڈائریکٹ اللہ کے کسی بندے کا حق نہیں بلکہ وہ اللہ کا حق مارا ہے تو 3 شرطیں۔ نمبر 1 اس گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2 اس گناہ پر شرمندگی کا اظہار کرے کہ میں نے غلط کام کیا، شرمندہ ہو، نمبر 3 آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہوگی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ 3 باتیں بتائیں، یہ گناہ دوبارہ ہونا نہیں چاہیے۔ 1 اس پر شرمندہ ہو کہ میں نے اب آج تک جو کیا وہ غلط کیا ہے، پھر چاہے جھوٹ بولنے کا ہو، غیبت کرنے کا ہو، کوئی سا گناہ ہو، اور تیسرا ہے آئندہ بھی یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، 3 پکا ارادہ کر لیں کہ اب یہ دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے تعلقات سے ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں، 3 شرطیں تو وہی ہے جو ابھی ذکر ہوا، چوتھی یہ ہے کہ حق والے کا حق ادا کر دے، اگر کسی کا مال یا اس قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کر دے۔ یہ گناہ آج کل دینداروں میں بھی بہت عام، کسی سے پیسہ ادھار لیا، نیت ہے، وہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث میں آ رہے جو لوگ لے جاتے ہیں پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ ان کو دینا ہی نہیں، اچھے اچھے دیندار لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی آپ دیے پھر آپ بھول جاؤ، اور ان لوگوں کو احساس تک نہیں، جن کی نیت ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، مگر عام امت کی حالت بتلا رہا ہوں، عام امت کی حالت، اچھے اچھے دیندار لوگ پھنسے ہوئے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی کھا جاتی، اور احساس تک نہیں کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، معاف کر دے، کچھ کر دے، یا دھیمے دھیمے دوں گا، کچھ نہیں، کھا جانے کی بات۔ اور یہ احساس تک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا حق کا جواب دینا۔ یہی کتاب میں ترمذی شریف کی غالباً حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑے دیندار آدمی کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ہر معاملے میں وہ جنت کے مستحق تھے، لیکن ایک آدمی سے 10 دینار لیے تھے، 10 دینار، اور دیکھو ان کی نیت تھی دینے کی، اس سے پہلے انتقال ہو گیا، زور سے بولو، نیت تھی مگر اس سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، جب وحی آئی نا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا فلاں خاندان کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، وحی میں نام لے کر ذکر ہو، صحابہ نے تلاش کیا، کہا اللہ کے رسول یہاں کوئی نہیں، کہا ان کے گھر جا کر کہہ دو کہ تمہارا آدمی جو پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے جنت کے دروازے پر روک لیا گیا، اور بتا دو کیوں روکا، کہا 10 دینار لیے تھے،
نیت تھی دینے کی، اس سے پہلے انتقال ہو گیا ان کے گھر والوں، تو کس کے لیے تھے وہ بھی وحی میں بتلایا گیا۔ ان کے گھر والوں نے فوراً 10 دینار ادا کیے، دوبارہ جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ ان کو جنت میں داخل کر لیا۔ سوچئے، ہم نماز پڑھتے ہوں تو نماز آپ کی عبادت ہے، آپ اس حق کو پورا کر لیں۔ کسی کا فلیٹ دبا لیا، کسی کا مکان دبا لیا، ابھی کوئی صاحب پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ لوگ مسائل لے کر آتے، ایک مکان کو 4 جگہ بیچا اور 4 جگہ سے پیسے دی، الو بنا کر۔ زور سے بولو، کتنی جگہ سے؟ 4 جگہ سے۔ اب اللہ جانے کیسے دماغ چلاتے ہیں، نہ لوگ الو بھی بن جاتے۔ حرام حرام۔ اب سوچو، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، دھیان دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اے مسلمانوں حلال روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور پھر نیک اعمال کرو، تو اللہ اس حلال خون سے نیک اعمال کو قبول کرے گا۔ اندر کا خون حرام بن رہا ہے، نہ پھر چاہتے ہیں کہ نیکیاں قبول ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو، ہم چٹنی روٹی کھائیں گے، بولو انشاءاللہ، مگر حلال کھائیں گے۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنی بار سنا، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کل تھے وہ۔ اتنا چھوٹا قد تھا، جواہر لال نہرو کی کتاب ہے انگریزی میں، کا اتنا چھوٹا قد تھا مگر پورے برٹش امپائر کو ہلا دیا تھا۔ یہ جواہر لال نہرو کا کیا الفاظ ہیں۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ، آج بھی شہیدوں کا، آپ انڈیا گیٹ پر جاؤ، واٹس ایپ پر بھی آتا ہے، 90,000 سے زیادہ شہید مسلمانوں کے پہلے نمبر پر ہیں، دیش کو آزاد کرانا۔ اس میں 54,000 تو علماء تھے، زور سے بولو نا بھائی، کتنے ہزار علماء، ان کو ٹانگ دیا تھا درختوں پر کاٹ کے، مگر ہمارے علماء ہٹے نہیں، اس دیش کو آزاد کرا کے رہے۔ تو آج ہم لوگ آزادی سے اسلام پر یہاں عمل کر رہے ہیں۔ حالات جو چل رہے ہیں وہ صرف گناہوں پر توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، امت کو توبہ کا احساس نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرے گا، تمہارے اولیاء اللہ دعا مانگیں گے، حدیث میں ہے، مگر وہ تمہاری ان کی بھی دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ یہ پورا معاملہ تو اللہ کی طرف سے۔ باقی یہ سامان سول کوڈ میں تو پہلے ہی دن سے میری تقریروں میں سنو کہ کچھ ہونے والا نہیں، خواہ مخواہ کی باتیں تھی، وہ تو 1947 سے پہلے کا مسئلہ ہے، آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ اندر کا ہے، روحانیت کمزور ہے۔ روحانیت مضبوط ہو جائے نا امت کی، تو دنیا ہیچ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، ایک گھونٹ پانی پلا، کہ امت کا جو مسئلہ ہے، گناہ کر رہی ہے مگر گناہوں کے بعد توبہ کا احساس ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی لوگ ہیں، یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اس گناہ پر ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ یہ جنتی کی صفت بیان کی، یہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتے۔ توبہ کرو بھائی، توبہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی، حدیث کے الفاظ ہے، سواری لے کر نکلا، کوئی بھی سواری لے، آج کے زمانے میں 4 وہیل لے لو، دوڑتا رہا، گاڑی دوڑائی، اتنا دوڑا سواری لے کر کہ اب تھک گیا گاڑی چلاتے چلاتے۔ حدیث میں ہے، توبہ کو سمجھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو توبہ تمہاری کتنی پسند۔ گاڑی سائڈ پہ لگائی اور سو گیا۔
جب آنکھ کھلی تو دیکھ رہا ہے کہ میری گاڑی کوئی چرا کے لے گیا جنگل سے. ڈھونڈتا رہا, اتنا ڈھونڈا کہ دوبارہ تھک گیا. اب دوبارہ نیند آ گئی, اور حدیث میں فَيَئِسَ, نا امید ہو گیا. زور سے بولو کہ اب گاڑی ملنے والی, دوبارہ سو گیا. اب جب دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اللہ کے رسول فرما رہے کہ گاڑی سامنے حاضر ہے. وہ کوئی قصہ نہیں ہے, حضور سمجھا رہے توبہ کی مثال دے کر, ایگزامپل دے کر, کہ دوبارہ سو گیا. گاڑی سے نا امید ہو کر سو گیا, تھک گیا, دوبارہ آگا اٹھا تو دیکھا کہ گاڑی حاضر ہے. حدیث میں اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ کی تعریف کرنے گیا کہ اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ اس جنگل جیسے سپاٹے پر میری تو نے مدد فرما دی. میری گاڑی چلی گئی تھی, میں نا امید ہو گیا, تو نے میری گاڑی واپس کر دی. اللہ کی تعریف کرنے گیا تو حدیث میں الفاظ ہے زبان سے الٹا نکل گیا, جان بوجھ کر نہیں بولا. سب مل کر بولو, جان بوجھ کر, ہمارے خوشی کے الٹا نکل گیا. اور کیا بولا معلوم ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا, الٹا بول دیا مارے خوشی کے. گاڑی ملنے والی نہیں تھی مگر مل گئی. بولنا چاہ رہا تھا تعریف کرنا اللہ کی, مگر زبان سے الٹا نکل گیا کہ اللہ تو میرا, بولو نا بھائی, بندہ ہے, تو میرا اور میں تیرا خدا ہوں. حضور فرما رہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, وہ دیکھو وہ جو بول رہا ہے نا وہ جان بوجھ کر نہیں بولا, وہ اس کی خوشی بتلا رہی ہے. گاڑی ملنے والی نہیں تھی, مل گئی, وہ اس کی خوشی کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کے زبان سے نکل گیا. فرمایا یہ اس کی صرف خوشی کو دیکھو, کیا بولا وہ مت دیکھو, وہ جان بوجھ کر نہیں بولا ہے. جان بوجھ کر بولے تو اسی سیکنڈ میں ایمان سے نکل جائے, مگر اس کی خوشی کی وجہ سے بھولے سے زبان سے نکل گیا. فرمایا جتنا وہ خوش ہے, سبحان اللہ بولو, اللہ تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب تم اللہ سے توبہ کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے, دعا کر. ہمارے اسلم بھائی کے گھر میں سے بیمار چل رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کر. اور ایک بہت بری خبر آئی پچھلے پیر کو, میں یہاں سے جب روانہ ہو رہا تھا, میں یہاں نئی شادی کر کے بیان کے لیے آ رہا تھا سورت میں. میری داڑھی بھی اتنی چھوٹی سی تھی, بہت چھوٹی سی, جو برابر یاد ہے, اور یہاں تو بالکل بال نہیں تھے, شروع میں نکل رہی. اور رمضان کے لیے مجھے یہاں ہری پورہ سے دعوت آئی تھی, ہری پورہ گنبد والی مسجد سے. تو یہاں ایک نوجوان تھے, نام بتا رہا ہوں اس کا آپ کو, امریکہ میں آج کل رہتے ہیں, کئی سالوں سے امریکہ شادی ہو کے چلے گئے. امین بھائی املا ہری پورہ گنبد والی کے پاس رہتے تھے, اور جوانی کے زمانے سے داڑھی کے پابند. ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تب سے وہ داڑھی رکھتے. وہ یہاں رہتے تھے. پچھلے پیر کو یہاں جب رات تھی تو امریکہ میں صبح تھی. تو میں نور بھائی آٹو والے ہیں یہاں رامپورہ میں, انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا, میں راستے میں تھا, کہ مولانا ایک بہت بری خبر آئی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے تو وائس میسیج چھوڑ دیا تھا, ہمت نہیں ہوئی, ان کے خاص دوستوں میں تھے. میں جب یہاں رمضان کے لیے آتا تھا نا, تو یہ رات کو مجھے دیوا لے جاتے تھے کار میں, یہاں سے سورج سے دیوا لینے بھی آتے تھے, چھوڑنے بھی آتے تھے. کبھی کبھی ہم رات ہی چلے آتے تھے واپس سحری سے پہلے. کبھی مجھے چھوڑ دیتے تھے, دوسرے دن لینے آتے تھے. 2-4 دوستوں کے پاس ماروتی وان تھی, اس زمانے میں ماروتی وان کا بہت رعب تھا, اسی میں سفر ہوتے تھے. تو وہ امین بھائی مجھے پابندی سے وہی ڈرائیونگ کرتے تھے. بہت خدمت کی تھی میری, اتنی بڑی ماشاءاللہ داڑھی. مجھ سے عمر میں بڑے تھے, ابھی تو ان کی عمر 56 تھی, 56 سال کی عمر. وہ صبح میں ان کی وائف اور ایک بیٹا انگلینڈ آئے ہوئے تھے ایک شادی میں, رشتہ دار کی شادی. ایک بیٹی جوان اور یہ 2 ہی تھے گھر میں. جوان بیٹی کو فجر انہوں نے پڑھی, بیٹی کو روانہ کیا, بیٹی گئی کام پر.
اور انہوں نے یوں کہا بیٹی کو کہ میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر میرا وقت ہوگا تو میں بھی کام پر نکل جاؤں۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کا میسیج آیا تھا کہ مولانا اب شاید لوگ مجھے ماریں گے، کہ مجھے میسیج کر رہے کیا ہمارے امریکہ کی دعوت قبول نہیں کرتے، اور گھر نیا بنگلہ لیا تو بڑا اس کا ویڈیو کر کے بھیجا اور کہا دیکھو آپ کو یہاں آپ کو پہلے جیسے سورت ہمارے یہاں آتے تھے، آپ کو بلانے والا کوئی بھی ہو، مگر آپ یہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے پہلے میرے گھر آئیں گے، آپ کا میرے ساتھ تعلق چند ہی دن ہو۔ اس کے بعد وہ سوئے اور نیند میں انتقال ہو گیا، اور وہ سب انا للہ فجر پڑے اسی حالت میں سو گئے۔ بہت زیادہ عمر بھی نہیں، جوان بچے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنا خیرات کرتے تھے، اتنا خیرات کرتے تھے۔ ابھی کسی صاحب نے میرے نمبر سے امریکہ ان کو میسج کیا، معذور تکلیف میں ہوگا کوئی بیچارہ، تو میں مولانا کے بیان سنتا ہوں، میں اس تکلیف میں ہوں، فوراً ان کو مدد کر دی۔ مجھے پھر پوچھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کہاں، میں کہا جانتا ہوں، بمبئی جاتا ہوں ان کو، کہ ہو سکتا ہے تکلیف میں ہو، تو کہنے وہ رو رہے تھے میرے سامنے، تو میں ان کو مدد، میں کہا آپ نے دے دیا، نیکی کما لی۔ اس طرح بے شمار لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اب ان کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ امین بھائی عملہ ہری پورہ کے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بیماری میں شوگر تھی ان کو، شوگر ایسا بتایا، کبھی شوگر ہائی بھی ہوتی انسان کی، کبھی ڈاؤن بھی ہوتی، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ زور سے بولو بھائی، تندرستی۔ آج کل لوگ بالکل خیال نہیں کرتے کہ بھائی یہ شوگر ہے تو اب ہمیں شوگر سے پرہیز کرنا چاہیے، میٹھی چیزوں سے۔ میٹھی چیزیں بالکل آدمی پھر منہ میں نہیں ڈالے جب تک یہ بیماری باہر نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بیماری کو چھوڑ کر اللہ نے ہر بیماری کا علاج، زور سے بولو، آسمانوں سے نیچے اتارا۔ حدیث میں ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، ہمارے جیسے لوگوں کے پاس آؤ دیسی علاج کے لیے، روحانی علاج کے لیے، وعیدوں کے پاس بھی ہے، حکیموں کے پاس بھی ہے، مشورہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری لائق ہوتی تھی، اگر وہ چیز اس کے نقصان دہ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا حکم فرماتے۔ اب ہم لوگوں کا امت کا حال کیا ہے، ایک طرف شوگر ہے نہ، پھر میٹھا کھاتے ہی جاتے۔ ایک جگہ بیان میں تھا میں انکلیشور کے پاس، تو وہ صاحب مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے؟ کہ الحمدللہ بالکل نہیں ہے، اور ایک زمانے میں بارڈر لائن پائی تھی، میں کہا پرہیز کر لیا تو آٹومیٹک وہ نکل ہی گئی۔ میں کہا آپ کو ہے؟ جنرلی ہے نا آج تو یہ بیماری؟ تو کہا ہے۔ میں کہا کتنی ہے؟ تو کہ 350 کبھی 450 ہو جاتی۔ 2 پیالے کستر بڑے بڑے پی گئے میرے ساتھ۔ میں نے کہا آپ پرہیز نہیں کرتے؟ تو کہ کھا کر بھی مرنا ہے، نہیں کھا کے بھی مرنا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح کیسے کیسے لوگ۔ اور میں نے چکھا 2 چمچ، نہیں ہو تو آپ تھوڑا کھائیں۔ یہ تو ایک بات آئی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کا خیال نہیں۔ پریشر کی بیماری ہے، گوشت کھا رہے ہیں، انڈے کھا رہے ہیں، گھی کھا رہے ہیں، ملائی کھا رہے ہیں۔ آپ 25 دن پرہیز کیجئے اور اس کا علاج کیجئے۔ پرہیز آدھا علاج ہے، اور جب آپ وہ بیماری کا علاج کر لیں گے تو بیماری نکل ہی جائے گی۔ مجھے خود کو ایک زمانے میں پریشر تھا، اب بالکل نہیں، الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ تو وہ علاج بھی کر دیے اور یہ بھی کیجیے۔ امین بھائی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا ان کو شوگر کی بیماری تھی، باقی حقیقت حال اللہ بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ آج ہم نے بیان سنا قرآن حدیث کا، جس میں یہ بتایا گیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کی طرف سے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مجلس میں ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔
اللہ ہمیں پوری طرح معاف فرما دے، زندگی بھر کے گناہوں کو آپ معاف فرما دے۔ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں، آپ غفار الذنوب ستار العیوب ہیں، عیبوں کو چھپانے والے اور گناہوں کو معاف کرنے والے، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی، اساتذہ کی، پوری امت کی آپ بخشش فرما دیں۔ بیچارے قبروں میں ہے اللہ، کچھ خبر نہیں کہ ان کا حال کیا ہے۔ آپ رحیم و کریم ہیں، تیرے گھر، آپ کے گھر میں دعا مانگتے ہیں اللہ، ہمارے ماں باپ سمیت تمام کی مکمل آپ مغفرت فرما دیں۔ آپ ان کی مغفرت کر دیں گے تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ ان کی مغفرت کر دیں گے تو آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اے اللہ پوری امت کی بخشش فرما، خصوصاً ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی محنتیں کی تھی۔ اے اللہ ان کے احسانات کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اے اللہ آپ کو ہم سے زیادہ خبر ہے کہ ان ماں باپ نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا ہے۔ اے اللہ ان کی مکمل بخشش فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، امت کے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہم لوگ سب ظاہر باطن سب کے بیمار ہیں، ہمیں مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ دل کے بھی بیمار اور ظاہری گناہ کو بھی بیمار، پوری طرح شفا عطا فرما۔ ہمارے اسلم بھائی کی بیوی بیمار ہے، اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ خاص کر ہمارے مرحومین میں ہمارے ہری پورہ سورت شہر کے گنبد والی مسجد کے خاص نوجوان حاجی امین بھائی عملہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی پوری بخشش فرما۔ اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے میرے نام پر اپنا گھر کا ویڈیو بھیجا تھا اور مجھے دعوت دی تھی کہ اس مکان میں، اللہ کتنی اچھی نیتیں تھیں، اے اللہ بیان کروانے کی، اللہ تو ان کی ساری نیک نیتوں کو قبول فرما کر ان کی بخشش فرما، ان کی بیوی بچوں کو تمام کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو تمام کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی آخرت آسان فرما، ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما، سیئات کو معاف فرما، ہمارے سب کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ایسے ہی لوگوں کو بار بار ہر پیر کو اور ایسے ہی دوسرے علماء کی مجالس میں بھی جانے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔